نے بیل کینسلیشن دائر کی تھی بشا بی بی کے خلاف، جس میں ان کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ ہم حاضر ہوئے، اور اس کے بعد جو ہیں اپنے چند کیسز تھے، لیکن یہ ہے کہ کل سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ حضرات جو ہیں وہ چینلز کو جو ہے استعمال کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ پی ٹی آئی کی قیادت کو میلائن کر کے۔ کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں خواتین اینکرز جو ہیں اپنے تئیں بہتان ترازیاں کرتی ہیں جو صحافت کے آداب سے، اخلاقیات سے آری ہے، یعنی کہ آپ نے صرف پی ٹی آئی کو ہی دیکھا ہوا ہے، اور یہ اعتراضات جو افراد پہ ہو رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ ہو رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کی کریڈیبلٹی جو ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کی نظروں میں جو ہے گٹھائی جا سکے۔ اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان خواتین کو جو ہے ایکسپلین کرنا پڑے گا۔ دوسرا، کل میں نے ڈی آئی جی آپریشن جو ہے یہ وہ ویڈیو کل آئی سرفیس، جو میرا خیال ہے کہ 22 نومبر کو ہم نے ریکارڈ کی تھی یا 21 کو۔ ڈی آئی جی آپریشن کے خلاف میں نے ایک بیان دیا تھا اسمبلی میں، اور اس میں کچھ ایسے جملے تھے جو میرا خیال ہے کہ معیوب تھے، اور مجھے نہیں کہنے چاہیے تھے، کیونکہ بعد میں مجھے پتہ چلا جن حلقوں میں یہ اضلاع میں ڈی پی او رہا ہے، پی ٹی آئی کے جو ایم این اے تھے وہ آئے، انہوں نے بتایا کہ جی یہ ان کا رویہ بڑا اپ ٹو دا مارک تھا ان کے ساتھ، اور بلکہ کسی نے بتایا بکر میں جب حمزہ وزیر اعلیٰ تھے تو یہ بکر میں ڈی پی او تھا، تو وہاں پریشر کے باوجود پی ٹی آئی کا امیدوار جیتا تھا۔ یعنی جو بھی تھا، لیکن میں پھر جب گیا ان کے پاس دفتر، تو وہاں میں نے پھر ان کو کہا، میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ آپ کو شرمندگی ہوئی ہوگی، آپ کو جو ہے پریشانی ہوئی ہوگی، اور میں نہیں چاہتا تھا۔ ہمارا کبھی ہم نے پولیس سے فیور نہیں مانگا ہے، ابھی بھی انہوں نے مجھ پہ اس ملاقات کے بعد 15 پرچے کیے، ہمیں کوئی نیکی چاہیے نہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنے اعمال میں اگر کسی صحافی کی ہم کوئی خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر لیتے ہیں تو ان کو راضی کرنے میں کبھی بھی میں نے آر نہیں سمجھا ہے۔ اب اس کو جو ہے لوگ کوئی اور رنگ دے رہے ہیں، جو بھی رنگ دے، میرے دل میں اگر کسی شخص کے ساتھ میں کبھی بھی زیادتی کروں، مجھے کبھی بھی پشیمانی نہیں ہوتی ہے کہ اس شخص کے پاس جا کے اس کو منا دوں، اور مجھے اس پہ دلی سکون ملا ہے۔ سر، اس وقت جو مذاکرات کی باز گشت ہو رہی ہے، لیکن حکومتی حلقوں کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور مذاکرات کو سنجیدہ لینے کی بجائے وہ تانے دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے جو گارڈ تھے علی امین گنڈا پر، اس کی فائرنگ سے جو شہداء ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے سر اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اور مذاکرات آگے بڑھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو اب ان کا دوسرا بیان آ گیا نا، پہلے تو انہوں نے کہا کہ کوئی فائرنگ ہی نہیں ہوئی ہے، اب فائرنگ ہمارے اپنے گارڈ کی ہو گئی ہے۔ آن ریکارڈ ہے جب علی امین خان آ رہے تھے تو اس کے تمام گارڈ نے اپنا اسلحہ پولیس لائن میں جمع کیا تھا، میں ان کے ساتھ گاڑی میں تھا، اور انہوں نے کمیونیکیٹ کیا کہ جی ہم نے اپنا اسلحہ، اور اتنے ہزاروں کیمرے تھے۔ دن میں اس کا قافلہ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوا، اور پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن، پھر اسلام آباد کے بیچ جب ان کا قافلہ چل رہا ہے، ہمارا قافلہ چل رہا ہے، تو آپ دیکھ لیں کوئی ایک گارڈ سے کوئی رائفل دکھا دے، سارے گارڈ غیر مسلح تھے۔ تو لہٰذا یہ بہتان ترازیاں کہ ہم نے اپنے گارڈ کو، ہم نے سنائپر بٹھا دیے، ہم نے اپنے ورکر کو مارا، ہم نے اپنا جلسہ منتشر کر دیا، اس میں کوئی لاجک، کوئی منطق کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ اسکرین پہ بیٹھ کے ڈٹائی سے جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں، ان کے وزراء شرم اگر کوئی چیز ہوتی جو ان کے پاس ہے ہی نہیں، کبھی تو خدا کے بندے اللہ کی رضا کے لیے بھی سچ بول لیا کریں، کبھی مینڈیٹ پہ انہوں نے کوئی سچ بات کی ہے۔ شروع ہونے والے
تھرو اسپیکر یا صادق؟ دیکھیے ایاز صادق صاحب جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون میں ایک ایسی شخصیت ہیں جس کو پی ٹی آئی کے بہت سارے پارلیمنٹیرین کی دوستی کا شرف بھی ہے. ایک انتہائی نفیس انسان ہے اور ہم اس پہ اعتماد بھی کرتے ہیں. خصوصاً جب ہمیں پارلیمنٹ کے سامنے سے اٹھایا تو انہوں نے جس طریقے سے ہماری داد رسی کی، اور وہ ہمارے اسد قیصر صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں. تو اگر وہ درمیان میں ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں تو یہ وہ واحد شخصیت ہیں نون کی طرف سے جس کی طرف ہمارے پارلیمنٹیرین کا جھکاؤ ہے. پی ٹی آئی کچھ دنوں سے پی ٹی آئی کے لہجے میں اور پی ٹی آئی کے رویے میں کافی تبدیلی نظر آئی ہے. مریو صاحب نے کہا ہم فرشتوں سے بات کرنے کو تیار ہیں، اور بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں. مگر ایسا لگ رہا ہے کہ جو وزراء ہیں اسحاق ڈار صاحب اور عطا طارر صاحب، وہ تو 9 مئی پہ دھول پڑنے نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی پہ پہلے بات ہوگی، پی ٹی آئی اس کی طرف کنڈینیشن کرے تو پھر آگے مذاکرات شروع ہوں گے. نارملی پاور ٹاکس ٹو پاور کرتی ہیں. کیا پی ٹی آئی اس سچویشن میں کوئی مذاکرات کے ضرور کچھ حاصل گین کر سکتی ہے؟ جن کے آپ نے نام بتائے یہ حضرات خود فارم 47 پہ منتخب ہو کر ایوانوں میں آئے ہیں اور ان کو علم ہی نہیں ہے. جو وزیر اطلاعات ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے. کل میں اس کو سن رہا تھا، شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ پروگرام میں تھا، تو ان کے لہجے میں کبھی بھی ہم نے بس وہی لگاتار رٹے ہوئے بیان 9 مئی 9 مئی 9 مئی، کوئی اور بات ہے ہی نہیں. نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہ کوئی منطق ہے. 9 مئی اور 9 مئی کے بعد سے آج تک کیا کیا انسانی حقوق کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ، پاکستان کے قوانین کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ. تو لہٰذا ہمیں جو آپ نے بات کی نا کہ فرشتوں کے ساتھ، آپ عمران خان نے کہا آپ لوگ فرشتے لے آئیں کہیں آسمان سے اگر کوئی مل جائیں. ہمیں تو ادھر انسان ہی نہیں مل رہے ہیں. چینلز کو جو ہیں استعمال کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ پی ٹی آئی کی قیادت کو میلائن کر کے. کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں خواتین اینکرز جو ہیں اپنے تئیں بہتان ترازیاں کرتی ہیں جو صحافت کے آداب سے، اخلاقیات سے عاری ہے. یعنی کہ آپ نے صرف پی ٹی آئی کو ہی دیکھا ہوا ہے، اور یہ اعتراضات جو افراد پہ ہو رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ ہو رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کی کریڈیبلٹی جو ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کی نظروں میں جو ہیں گٹھائی جا سکے. اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان خواتین کو جو ہے ایکسپلین کرنا پڑے گا. دوسرا، کل میں نے ڈی آئی جی آپریشن جو ہے یہ وہ ویڈیو کل آئی سرفیس، جو میرا خیال ہے کہ 22 نومبر کو ہم نے ریکارڈ کی تھی یا 21 کو. یہ آپریشن کے خلاف میں نے ایک بیان دیا تھا اسمبلی میں، اور اس میں کچھ ایسے جملے تھے جو میرا خیال ہے کہ معیوب تھے اور مجھے نہیں کہنے چاہیے تھے. کیونکہ بعد میں مجھے پتہ چلا جن حلقوں میں یہ اضلاع میں ڈی پی او رہا ہے، پی ٹی آئی کے جو ایم ایل اے تھے وہ آئے، انہوں نے بتایا کہ جی یہ ان کا رویہ بڑا اپ ٹو دا مارک تھا ان کے ساتھ. اور بلکہ کسی نے بتایا بکر میں جب حمزہ وزیر اعلیٰ تھے تو یہ بکر میں ڈی پی او تھا، تو وہاں پریشر کے باوجود پی ٹی آئی کا امیدوار جیتا تھا. یعنی جو بھی تھا، لیکن میں پھر جب گیا ان کے پاس دفتر تو وہاں میں نے پھر ان کو کہا، میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں کیونکہ آپ کو شرمندگی ہوئی ہوگی، آپ کو جو ہے پریشانی ہوئی ہوگی، اور میں نہیں چاہتا تھا. ہمارا کبھی ہم نے پولیس سے فیور نہیں مانگا ہے. ابھی بھی انہوں نے مجھ پہ اس ملاقات کے بعد 15 پرچے کیے. ہمیں کوئی نیکی چاہیے ہی نہیں. لیکن یہ ہے کہ اپنے اعمال میں اگر کسی صحافی کی ہم کوئی خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی
बदतमीजी कर लेते हैं तो उनको राजी करने में कभी भी मैंने आर नहीं समझा है। अब इसको जो है लोग कोई और रंग दे रहे हैं, जो भी रंग दे, मेरे दिल में अगर किसी शख्स के साथ मैं कभी भी ज्यादती करूं, मुझे कभी भी परेशानी नहीं होती है कि उस शख्स के पास जाके उसको मना लूं, और मुझे इस पे दिली सुकून मिला है। सर, इस वक्त जो मुज़ाकरात की बाज़गश्त हो रही है, लेकिन हुकूमती हलकों की तरफ से हम देख रहे हैं कि वो मजाक उड़ा रहे हैं और मुज़ाकरात को संजीदा लेने की बजाय वो ताने दे रहे हैं कि आप लोगों के जो गार्ड थे अली अमीन गंडापुर, उसकी फायरिंग से जो शुहदा हुए हैं, तो इस वजह से सर इसको आप क्या कहेंगे? और मुज़ाकरात आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं। ये तो अब इनका दूसरा बयान आ गया ना। पहले तो इन्होंने कहा कि कोई फायरिंग ही नहीं हुई है, अब फायरिंग हमारे अपने गार्ड की हो गई है। ऑन रिकॉर्ड है, जब अली अमीन खान आ रहे थे तो इसके तमाम गार्ड ने अपना असला पुलिस लाइन में जमा किया था। मैं उनके साथ गाड़ी में था और उन्होंने कम्युनिकेट किया कि जी हमने अपना असला, और इतने हजारों कैमरे थे। दिन में इसका काफिला जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ, और फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, फिर इस्लामाबाद के बीच जब इनका काफिला चल रहा है, हमारा काफिला चल रहा है, तो आप देख लें कोई एक गार्ड से कोई राइफल दिखा दे। सारे गार्ड गैर मुसल्लह थे, तो लिहाजा ये बोतान तरा दिया कि हमने ही अपने गार्ड को, हमने स्नाइपर बिठा दिए, हमने अपने वर्कर को मारा, हमने ही अपना जलसा मुंतशिर कर दिया। इसमें कोई लॉजिक, कोई मंतक की बात ही नहीं है। ये स्क्रीन पे बैठ के डटाई से झूठ बोलने के माहिर हैं। इनके बजारा शर्म अगर कोई चीज होती जो इनके पास है ही नहीं। कभी तो खुदा के बंदे अल्लाह की रजा के लिए भी सच बोल लिया करें। कभी मैंडेट पे इन्होंने कोई सच बात की है? खुद इनके अब लीडर्स मान रहे हैं कि जी मैंडेट हमने चोरी किया है, इन्होंने जिमनी इलेक्शन चोरी की है। इन्होंने एक भी जलसा, तारीख देख लें, एक भी जलसा कभी आराम से हमें करने दिया हो, एक भी रैली कभी आराम से करने दी हो। जब भी हमने रैली निकाली है, इनकी पुलिस के दस्ते, आंसू गैस। और दूसरी बात यह है कि दाऊद खेल में भी पर्चा होता है, मियावाली में भी होते हैं, अटक में भी होते हैं, और इस्लामाबाद में भी होते हैं। और पुलिस कहती है कि जी हम पे हमला और हुए। कम बख्तो, मोटरवे पे तुम क्या करने आ गए हो? काम क्या है तुम्हारा? अगर एक रैली इस्लामाबाद की तरफ जा रही है तो आपके ताने की हदूद में क्या है? न कोई इज्तिमा हो रहा है, न कोई रुक रहे हैं। आगे से सड़क पे गुजरना जो है आपने जुर्म बना दिया। ऊपर से दहशतगर्दी के पर्चे ठोंक दिए। 15 पर्चे मेरे खिलाफ हुए और इसी तरह पूरी क़यादत के खिलाफ हुए हैं। आगे से जो हमारा केस है इस्तिकासा, इंशाल्लाह कोसा साहब इसको फाइनल कर रहे हैं, और 1-2 दिन के अंदर तमाम वरसा की तस्वीर, उनके कवायद जो है मीडिया के साथ शेयर की जा रही है।